الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس صدق اللہ العظیم۔ احادیث مبارکہ کے دروس میں آج تیسری حدیث ہے جس میں آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ، اللہ پاک رحم نہیں کرتا اس بندے پر جو لا یرحم الناس، جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک کے نبی نے بتا دیا کہ لوگوں پہ تم رحم کرو گے تو اللہ کی ذات بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا، اور اگر تم لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی ذات بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ جو ہے وہ چلتا چلتا حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور بولنے لگا وہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے سارا حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے اور بلایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت؟ کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے چارہ اور اسے خوراک کم دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ جتنا اس سے کام لیتا ہے اتنی اس کو خوراک بھی دے۔ تو آپ علیہ السلام تو جانوروں کے متعلق اتنی رحمت بن کے آئے، آپ شفیق بن کے آئے کہ آپ نے تو اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا آج کے بعد کوئی جانور بھی تمہاری شکایت میرے پاس لے کے نہ آئے، چاہے جائے کہ انسان لے کے آئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں پر اگر دنیا میں لوگوں کے اوپر رحم کریں گے تو عرش والا ہمارے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہم پیش آئیں گے، آسانی والا معاملہ کریں گے اور لوگوں کی مشکلات ہم کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے ہم اگر ان کی مشکلات میں کام آئے اور دور کریں تو کل کلا اللہ پاک کی ہماری مشکلات میں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو گیا کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے۔ آج اگر کوئی آ جائے، چاہے آپ کا واقف ہے یا نہیں ہے، تو کم از کم خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ساتھ ملاقات تو کریں۔ بعض حضرات ہوتی ہیں سلام لیتے ہوئے بھی تکبر، چہرے میں بھی تکبر، سینے میں بھی تکبر، تو تکبر یہ علامت اچھائی کی نہیں ہے، برائی کی ہے۔ تو رحم کرنا سیکھیں، آپ کے اندر رحم ہوگا تو کل اللہ کی ذات بھی آپ پہ رحم کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔